الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل وجدد للأحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. اکثر ہم محبان اہل بیت سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو ہم جواب دیتے ہیں مجلس حسین میں جا رہے ہیں. تو دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ غم تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف شیعوں کے دل میں غم حسین ہے. ہم بھی اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم تم شیعوں کی طرح روتے نہیں ہیں. ہاں غم ہے لیکن ہم تمہاری طرح ماتم نہیں کرتے. اور اوپر سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس بندے کے دل میں غم ہو وہ ماتم کرے، ضروری نہیں جس بندے کے دل میں غم ہو وہ گریہ کرے. تو اس کا جواب یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غم اور خوشی یہ انسان کے باطن کی کیفیت ہے. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کیا پتا کہ بندہ غمگین ہے یا خوش ہے. لیکن اگر آپ کے بال سفید ہیں پتہ لگتا ہے، اگر آپ کے چہرے پہ زخم ہے پتہ لگے گا، اگر آپ کے دانتوں میں تکلیف ہے پتہ لگے گا. لیکن غم اور خوشی
محبت اور بغض اس کا پتہ نہیں لگتا. تبھی خدا نے پورا سورہ منافقون اتار دیا. ایسا مسلمان جس کے اندر کی کیفیت کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ بندہ رسول سے محبت کرتا ہے یا بغض کرتا ہے، بندہ علی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے. تو کیوں فرمایا تبھی مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب علی کا نام لو چہروں کو پڑھا کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ غم اور خوشی باہر کی کیفیت نہیں ہے، اندر کی کیفیت ہے. اب پوری دنیا بولے ہمارے دل میں غم حسین ہے، مجھے کیسے پتہ چلے؟ پوری دنیا بولے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو عاشق رسول ہے؟ اگر نبی کے پیدا ہونے پہ تو خوش ہو، خوشیاں منائے، تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ تو عاشق رسول ہے. جب تک اظہار نہ کیا جائے تو محبت اور غم یہ دونوں ایسی کیفیتیں ہیں جن کا اظہار کرنا ضروری ہے. اب کہا کہ ہمارے دل میں غم ہے، بھائی غم کا کیسے پتہ چلے؟ ہمارے دل میں محبت ہے، محبت کا کیسے پتہ چلے؟ ہم تو ذکر حسین سن کے آنکھوں سے آنسو بہا کے بتاتے ہیں کہ حسین کا غم ہمارے دلوں میں موجود ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم قبلہ طارق جمیل صاحب جب وہ مصائب امام حسین تاریخ کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو ناخواستہ ان کی آنکھوں سے آنسو. تو ہر شیعہ بولتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ غم حسین. جب تک آنسو نہ نکلے پتہ نہیں چلتا کہ بندے کے دل میں غم ہے یا نہیں ہے. چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو پتہ نہیں لگتا کہ بندہ خوش ہے کہ نہیں ہے. کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں. غم کی نشانی کا ہونا ضروری، خوشی کی نشانی کا ہونا ضروری. میں نے کہا اچھا ایک بات اور سنو، مثلا آپ کے علاقے کا نام ہے الہ آباد، نا انڈیا میں بھی ایک الہ آباد ہے، یہ بھی ایک الہ آباد ہے. اب یہاں کوئی ہندو رہتا ہے لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب تصور کریں ایک ایسا محلہ جس میں 100 گھر 150 گھر سارے کے سارے کس کے؟ مسلمانوں کے، اور 150 گھروں کے بیچ میں مثلا 5 مسجدیں ہوں مسلمانوں کی، اور یہ مؤذن مسجد میں جائے اور جب نماز کا وقت ہو تو لاؤڈ اسپیکر پہ بلند بلند آواز سے فریادیں کرے اللہ اکبر. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا رسول ہے. تو سوال تو بنتا ہے نا کہ مؤذن صاحب جب کہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے تو بتا کسے ہے؟ اللہ اکبر. ہم سب کو پتہ ہے اللہ بڑا ہے، ہم سب کو پتہ ہے محمد اس کا رسول ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو کسے بتا رہے ہیں جب سارے کے سارے مسلمان؟ چلو ایک ہندو بستی میں بندہ چلا جائے، ہندوؤں کو بتائے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. شیعہ شہر میں رہتے ہوئے بندہ اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبکہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو کسے بتا رہے؟ بالکل ایسے ہے کہ میں بازار سے کسی شیعہ کو پکڑوں اور اسے بتاؤں تجھے پتہ ہے امام 12 ہے، تو شیعہ بولے گا مجھے پتہ ہے امام 12 ہے، تو مجھے کیا بتا رہا ہے کہ امام 12 ہے؟ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو 12 امام کو مانے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے، محمد کو مانے. تو کسے بتا سکتا؟ نہیں نماز کے لیے بلا رہا ہوں. میں نے کہا نماز کے لیے بلانا تھا تو ایک جملہ کافی تھا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. صبح کہتے ہیں صلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز پڑھنے، نماز نیند سے اچھی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تو ہر بار یہ بولتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، جبکہ سارے کے سارے مسلمان، سارے محمد
محمد کے ماننے والے، سارے اللہ کے ماننے والے، کہ دیکھو مولوی صاحب ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ دیکھو اگر عقیدہ ہے تو اظہار کرنا ضروری ہے. حکم خدا ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار کیا کرو، کیونکہ عقیدہ باطنی کیفیت ہے. مجھے کیا پتا تو اللہ کو بڑا مانتا ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا تو محمد اس کا رسول مانتا ہے کہ نہیں. اگر مانا ہے تو اظہار کرو. تو جس طرح عقیدے کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم حسین کا اظہار ضروری ہے. کیفیت اپنی ہے. کوئی رو کے اظہار کرتا ہے، کوئی ماتم کر کے اظہار کرتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ کے اظہار کرتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ کے اظہار کرتا ہے. تو جب تک اظہار نہ ہو تب تک پتہ نہیں لگتا کہ غم حسین ہے کہ نہیں ہے. رہی یہ بات کہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مجلسوں میں کیوں آتے ہو، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب تو نے اتنی محنتیں کی، تو نے اتنی رحمتیں کی کہ آج اگر مسلمان طواف خانہ خدا کر رہا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے. اگر آج تم مسجدوں میں جا کے کسی بت کو نہیں خدا کو سجدہ کرتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ خدا کا احسان ہے. اگر آج شیعہ مسلم بچے کو یہ پتا ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے، تیرے سامنے پانی لایا جائے تو نجاست اور پاکیزگی کی تمیز کر پاتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے. اگر تیری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے. اور وہی خدا یہ کہے کہ اے مومن، اگر کوئی مزدور تیرے گھر میں مزدوری کرنے آئے اور مزدوری کر کے باہر نکل جائے، اگر تو اس کی مزدوری کو ادا نہ کرے، اس گھر میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی مزدوری مصطفیٰ نے کی، جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے صفائی کا درس دیا، جس نے شرک کی سبیلوں سے نکال کر تجھے وحدانیت کی صراط پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس مصطفیٰ نے اندھیروں سے نکال کر تجھے روشنیوں میں لا کے کھڑا کر دیا. یعنی کائنات کی سب سے بڑی مزدوری اگر خدا کے یہاں کسی نے کی ہے تو مصطفیٰ نے کی ہے. اب وہ مصطفیٰ کہے کہ میری محنتوں کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کیا. تو اگر سجدے کر رہا ہے، احسان مصطفیٰ کا ہے. بندہ سجدہ کرے پر دل میں مودت حسین نہ ہو، سجدے کا فائدہ نہیں ہے. بندہ طواف خانہ خدا کرے پر دل میں مودت اہل بیت نہ ہو، یہ خانہ خدا کا طواف نہیں ہے، یہ وہ چکر ہے جو شیطان تجھ سے لگوا رہا ہے. تو عبادت تب بنتی ہے جب انسان کے وجود میں مودت حسین ہو، مودت اہل بیت ہو. یہ نہیں کہا کہ کسی اور کی مودت. شرط قبولیت عبادت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہونی چاہیے؟ مودت اہل بیت ہونی چاہیے. اب منبر پر جیسے اس آیت کو پڑھا تو اصحاب نے بے ساختہ پوچھا یہ کون ہے؟ مودت فی القربہ. منبر پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا. کہا یہ ہے وہ گھر والے جن سے تو نے کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے. تو ہر عبادت اگر ہمیں ملی یہ احسان مصطفیٰ کا تھا. اللہ احسان فراموشوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو اگر آج کے بعد کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں. جواب قرآنی ہونا چاہیے. جو بھی لوگ مجلسوں میں آئے، اگر کوئی گلی میں پوچھے کہاں جا رہے ہو تو جواب دیا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اجر رسالت کو ادا. اب بندے نے دن میں 5 بار نماز پڑھی، وہ نماز کب قبول ہوگی؟ جب اجر رسالت کو ادا کرے گا. یہ ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں اور جو بھی اسلامی احکامات کو عمل بجا لا رہے ہیں تو یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے. تو جب تک اجر ادا نہ کیا جائے تب تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی. دوسرا جملہ یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. کیا کہا؟ مودت
مدد کرو. اب یہ نہیں کہ عربی میں لفظ محبت نہیں ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ شہید ہو کے گیا. یہ نہیں کہا محبت کرو حسین سے، یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ حسن سے محبت کرو. کیا کرو؟ محبت کرو. کبھی سوچا محبت کیوں نہیں بولا؟ اصلاً فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے. یعنی علی سے محبت کرنے کے لیے کسی کو بولنا ضروری نہیں. محبت تو ویسے ہی ہو جانی چاہیے. حسین سے محبت کرنے کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے. فطرت کا تقاضا تھا کہ فطرت عاشق حسین بنے. فطرت کا تقاضا تھا کہ فطرت عاشق علی ابن ابی طالب بنے. بھائی گاندھی کو کس نے بولا کہ حسین سے محبت کرو؟ ہو گئے. جارج ارداغ کو کس نے بولا کہ علی کے عاشق بنو؟ ہو گئے. مولا کسی سفر میں کسی یہودی کے ساتھ بھی گزرتے تھے، وہ بھی علی کا عاشق بن جاتا تھا. وہاب قلبی مسیحی ہے. کبھی امام حسین نے نہیں بولا کہ مسلمان بن جاؤ. نہیں. سفر میں چلتے چلتے کردار حسین کو دیکھتے دیکھتے عاشق حسین بن گئے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ بندہ یہ بولے کہ میں حسین کا عاشق ہوں. عاشق تو نے ویسے ہی بننا تھا. فطرت کی مجبوری ہے کہ فطرت عاشق حسین بنے. آپ کہیں کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ایسے کہ ایک بندہ گلاب کے باغ سے گزرے اور یہ بولے کہ اس باغ میں خوشبو بڑی ہے، یہ گلاب خوبصورت بڑے ہیں، تو اب کمال گلاب کا ہے یا کمال اس تعریف کرنے والے کا؟ گلاب کا کمال ہے نا. وہ ہے ہی ایسا کہ تو تعریف کرنے پر مجبور ہے. کہتے ہیں مولانا ٹی وی پہ دوسرے مولانا حضرات بھی آتے ہیں، حضرت علی کی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا ان کی مجبوری ہے. علی کی تعریف نہ کرے تو کس کی کرے؟ مولوی کو سن رہا تھا، نہیں امیر شام بھی علی کی تعریفیں کرتا تھا. میں نے کہا نہ کرے تو کیا کرے؟ مجبوری ہے بندے کی علی کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت ایسے بنائی ہے کہ فطرت فطری چیزوں کو کیا کرتی ہے. لمبا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن دو اشارے دوں گا تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے. فطرت فطری چیزوں کی عاشق ہوتی ہے. مثلاً اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، آپ سب کا جواب ایک ہوگا، کیونکہ ہم سب کی فطرت کیا ہے؟ ایک. اس میں نہ شیعہ کی باتیں، نہ سنی کی باتیں، نہ ہندو کی باتیں، نہ مسیحی کی باتیں، نہ ہر کسی بھی دین اور مذہب سے بندہ تعلق رکھے، ہم سب کی فطرت ایک ہے. کیسے؟ بھائی اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے. آپ کنجوس خود ہو گئے لیکن سخی کے عاشق ہو گئے. ہر بندے کو سخی اچھا لگتا ہے. یہ کس نے آپ کو کہا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ فطرت. فطرت کو سخی اچھا لگتا ہے. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے بہادر شجاع اچھا نہ لگے؟ ہے کوئی ایسا؟ کہ نہیں مولانا مجھے ڈرپوک اچھے لگتے ہیں. ہر بندہ بہادر سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اب بہادری اسے کہیں بھی نظر آئے بندہ کیا بن جائے گا؟ اس کا عاشق بن جائے گا. بہادر اگر مخالف بھی ہونا بندہ تعریف کرتا ہے. بہادر اگر دشمن بھی ہونا بندہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. ڈرپوک کسی کو اچھا لگے گا؟ نہیں. میدان کو چھوڑ کے جانے والا کسی کو اچھا لگے گا؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کو بھگوڑے اچھے نہیں لگتے.
فطرت عاشق ہے بہادر کی. بندہ کسی بینک سے کسی کا مال چوری کر کے چور بھی لائے نا تو اپنا پیسہ چور کو نہیں دیتا, کسی امین کو دیتا ہے. مکے والے اپنی ساری امانتیں محمد کے سپرد کرتے تھے, اور رسول نے جاتے جاتے ساری امانتیں علی کے سپرد کر دی. فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت شجاع کو پسند کرتی ہے. اب کسی کے اندر بھی حسن کو پسند کرتی ہے, کمال کو پسند کرتی ہے, فصاحت کو پسند کرتی ہے, علم کو پسند کرتی ہے, عالم کو پسند کرتی ہے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جہاں علم نظر آئے گا بندہ تعریف کرے گا, جہاں شجاعت نظر آئے گی بندہ تعریف کرے گا, جہاں حسن نظر آئے گا بندہ کیا کرے گا, تعریف کرے گا. تو کسی مومن نے ایک سوال بھی کر دیا کہ مولانا اگر ایسا ہے کہ فطرت شجاع کو پسند کرتی ہے, فطرت سخاوت کو پسند کرتی ہے, فطرت صبر کو پسند کرتی ہے, فطرت عبادت کو پسند کرتی ہے, تو پھر ایسے لوگ ہمیں مسلمانوں میں کیوں ملتے ہیں جن کو علی اچھے نہیں لگتے؟ میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی فطرت بھی بیمار ہو جاتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا دیکھو کرونا کی بیماری آئی تھی نا, آج بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایک فلو اور بخار آتا ہے, بندہ کھانا کھاتا ہے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے ذائقہ نہیں آتا. بیوی کہتی ہے نمک ڈالا, لڑتا ہے نمک ہے ہی نہیں. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مولانا بیوی کہہ رہی ہے نمک ڈالا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نمک تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر نے چکھا, اس کا چیک اپ کیا تو دیکھ نمک ہے, کھانے کی نمکینی نہیں گئی, تیری فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا. کھانا اپنی جگہ پہ صحیح ہے, تو بیمار ہو گیا ہے, کچھ دوا لینے کی ضرورت ہے تاکہ تیری فطرت, تیرے سینسز اپنی جگہ پہ پھر واپس آ جائیں. تو جسے علی اچھا نہ لگے نا, مسئلہ علی میں نہیں ہے, بندے کی فطرت بیمار ہے. کبھی کہتے ہیں بیماروں کو حسین کی مجلس میں لاؤ, ذکر حسین کی تھوڑی دوا لیں تاکہ پھر فطرت اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. یہ مجلس نہیں, یہ دواخانہ حسین بن علی ہے. یہاں بیمار آتے ہیں اور غر بن کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ فرش عزا حسین بن علی ہے. تو محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے, بندہ اترائے کہ میں مثلا علی نعمت خدا ہے. اس بات پہ شکر کرو تیری فطرت سالم ہے, ابھی تک تو بیمار نہیں ہوا, تیری فطرت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور تو عاشق علی ابن ابی طالب ہے. اب جب محبت کرتے ہو نا تو محبت کے بعد تعلق بنتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تعلق نہیں بنا. کئی لوگ ایسے ہیں جو غم حسین میں روتے ہیں لیکن معرفت والا ہونا نہیں. میں نے کئی ہندوؤں کو دیکھا علی اصغر کے مصائب سن کے روتے تھے, لیکن رونے کے بعد ہندو کا ہندو ہی رہتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو غم حسین میں روتے ہیں. رونے کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک رونا ہوتا ہے جذباتی. آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا, کوئی تکلیف کا سین دیکھا, بیوی مر گئی, ماں مر گئی, جدائی ہو گئی, بندہ ڈرامہ دیکھ کے بھی فطرت کا تقاضا ہے نا, کیونکہ انسان میں خدا نے جذبات رکھے ہیں. جب جذبات مجروح ہوتے ہیں یہ چیز اس کی فطرت کے خلاف جا رہی ہے. فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی. جب یہ ظلم دیکھتا ہے تو اس کی فطرت مجروح ہوتی ہے. اب ظالم کتنا بھی بولے میں ظلم صحیح کر رہا ہوں, جو کچھ پاکستان میں ہوا 11 مہینوں میں فطرت کے اگینسٹ ہے نا. فطرت کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتی. انسان مجروح ہوتا ہے, انسان کی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں, آنسو کرتے ہیں. بھائی ترکی میں ایک بچی کو زلزلے کے نیچے, یا سیریا میں زلزلہ آیا تو ایک کلپ بڑا مشہور ہوا. ایک بچی کو تقریباً 8 گھنٹے لگے نکالنے میں. پوری دنیا اس کلپ کو دیکھ کے رو رہی تھی. ایک سیریا کا چھوٹا بچہ سمندر پار کرتے ہوئے مر گیا, اس کی پکچر بڑی وائرل ہوئی تھی. سمندر کے کنارے کوئی 3-4 سال کا بچہ, پوری دنیا روئی تھی. اب یہ تو نہیں کہ وہ مسلمان تھے, نہیں, فطرت کا تقاضا ہے. جب آپ ظلم دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے کیا بہتے ہیں, آنسو بہتے ہیں.
فطرت اس کو ایک رونا ہوتا ہے جذباتی رونا. ڈرامہ دیکھا بندہ رویا, اکثر خواتین روتی رہتی ہیں, میاں پریشان پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے, بعد میں پتہ چلا کوئی ڈرامہ اس نے دیکھ لیا ہے. لیکن یہ غم جو ہوتا ہے محدود ہوتا ہے. اب بار بار بندہ اس سین پہ نہیں روئے گا, ایک بار دیکھ لیا روئے گا, پھر دوبارہ کہے گا میں کل رو لیا تھا اب دوبارہ نہیں روؤں گا. کیونکہ جذبات کیا ہوتے ہیں, ایک بار آتے ہیں, ریپیٹڈ چیز پہ دوبارہ نہیں آتے. یہ رونا کون سا ہے؟ جذباتی رونا. آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, پھر بندہ بھول جاتا ہے کون سا ڈرامہ تھا, کون سا سین تھا. ایک رونا ہے معرفت والا, کہ بندے کو پتا ہو میں کس کے لیے رو رہا ہوں. 11-12 قسم خدا کا تھا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. جاتے جاتے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اتنی قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے ناقۃ اللہ سقیاها. شقی تھے وہ لوگ جنہوں نے صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا, اور وہ نہیں جانتے تھے کہ جو کر رہے ہیں اس کی عاقبت کیا ہے. عاقبت کا خوف نہیں تھا. 5 منٹ کے لیے سوچو, خدایا اونٹنی کو ذبح کرنے کا ذکر تو نے پوری ایک صورت میں کر دیا, 8-9 قسمیں کھا کے ذکر کر دیا. پروردگارہ عید قربان ہوتی ہے, کتنی اونٹنیاں کٹتی ہیں, کہ تجھے برا لگتا ہے کہ نہیں ثواب بھی دوں گا. لیکن اس اونٹنی کے کٹنے پہ اتنا واویلا, یہ بتانا کہ اشد عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کروں گا. پروردگارہ اتنی ہزاروں اونٹنیاں حج کے موقع پہ کٹتی ہیں, لیکن اس اونٹنی کے لیے تیرا ریئیکشن ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی, اونٹنی جیسی نہیں تھی, یہ رب کی نشانی تھی. اب آؤ میدان کربلا میں, کبھی یہ مت کہو کہ بہن بھائی پہ رو رہی تھی. بہن کا بھائی پہ رونا اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. کتنے جنازے اٹھتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ میں جوان مر جاتے ہیں, ان کی بہنیں اپنے بھائیوں پہ گریا کرتی ہیں. زینب کا اگر بھائی پہ رونا ہوتا تو اس رونے کی کوئی قیمت نہیں. ہر بہن بھائی پہ روتی ہے, ہر بیٹا باپ پہ روتا ہے, ہر باپ بیٹے پہ روتا ہے. کسی کا چچا, کسی کا ماموں, کسی کا والد, یہ رشتے جب دنیا سے جاتے ہیں ایموشنل رونا ہے. رشتوں کے بچھڑنے پہ ہر بندہ روتا ہے. فرمایا اتنی بے تابی بی زینب ہے کہ 11 محرم کو خود کو اونٹ سے گرایا. بہت بے تابی ہے. کیا بی بی زینب نے امام حسین کی وصیت پہ عمل نہیں کیا؟ علیہ باللہ. اونٹ سے زمین پہ آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے, وہ بھی اس حال میں کہ بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا کبھی مت بولنا کہ بہن بھائی پہ اتنا گریا کر رہی تھی. یہ صابرہ بی بی صبر کا پہاڑ ہے سیدہ زینب. فرمایا پھر یہ جزا, یہ فضا, یہ گریا, یہ بیتابی کس لیے تھی؟ فرمایا اگر بہن بھائی کے لیے کرتی, تاریخ لکھتی, بولتی بہن کا بھائی پہ رونا تھا, قیمت نہیں تھی. کئی بہنیں بھائیوں پہ روتی ہیں. کہ زینب اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ بھائی مارا جائے. زینب یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا امام زمانہ, میرا امام اور زینب کے امام کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ مصیبت کبریٰ ہے سیدہ زینب کے لیے. اتنا رونا بیٹوں کے لیے نہیں تھا جتنا رونا حسین کے لیے تھا. ارے بھائی تو عباس بھی ہے نا, اس پہ بھی روئی, لیکن حسین پہ زیادہ روئی نا, کیونکہ حسین صرف بھائی نہیں تھا, زینب کا امام زمانہ تھا.
کہ یہ جو اونٹنی کٹ رہی ہے نا، یہ صرف اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کو تم نے کاٹا۔ یہ حسین نہیں ہے، یہ محمد کا نواسا۔ قیمت دے کے کسے مارا جا رہا ہے؟ میرے لاشے کو پامال کیا جائے، تیرے سر کو کاٹا جائے، اتنی قیمت نہیں ہے۔ لیکن کہاں سر حسین، کہاں مقام حسین؟ جنت کے جوانوں کا سردار، محمد کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا، مقام امامت پر فائز، اور اتنے بڑے امام کو اس طرح سے زمین پہ رکھ کے گھوڑے دوڑائے جائیں، تو یہ مصیبت کبریٰ ہے۔ ایک رونا جذبات والا، ہم ہے ظلم والا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ سوچ کے رو، کس کے لیے رو رہے ہو؟ کتنا بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا جو بشر کی ہدایت کے لیے آئے، اور وہی لوگ اپنے عادیوں کو کاٹے اور مارے۔ یہ ہے معرفت کا رونا۔ اب یہ جو رونا ہے نا، ان آنسوؤں کو خدا خشک ہونے نہیں دیتا، کہ کہتے ہیں ہر سال شیعہ روتے ہیں، یہ اس لیے رونا ہے۔ تو کیوں ہر دفعہ اپنی نمازوں میں سورہ شمس پڑھتا ہے؟ ایک بار کٹی تھی نا ناپے سالے، اللہ کہتے ہیں بار بار پڑھ، تاکہ تجھے یاد رہے شاعر اللہ کا احترام کرنا سیکھ۔ خانے خدا کیا ہے؟ وہی اینٹیں، وہی مٹی، لیکن اتنا احترام کیوں ہے؟ شاعر ہے، اس کو دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے، نسبت الہی ہے۔ سید صفا و مروہ کیا ہے کہ مسلمان ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر دوڑ رہا ہے، کیوں دوڑ رہا ہے تو؟ ایک بار ہاجرہ دوڑی تھی تو ہر سال کیوں دوڑتا ہے؟ کہ نہیں، ہاجرہ کی یاد میں رب کی یاد ہے۔ ایک دمبا کٹا تھا ابراہیم کے پاس، تو ہر سال ہزاروں دمبے کاٹتا ہے، کیوں؟ کہ یاد ابراہیم میں۔ ہم ہر سال غم حسین مناتے ہیں، یاد حسین میں یاد خدا ہے۔ ایک ہے ایموشنل ہونا، ایک ہے معرفت کے ساتھ ہونا۔ اگلا درجہ بہت بڑا ہے جو اولیاء اللہ امام زمانہ کہیں کہ بدلت دموع دمع، کہ میرے جد حسین میں آنسوؤں کے بدلے آپ پر خون ہوتا ہے۔ وہ اگلا درجہ ہے کہ بندہ ہمیشہ کیفیت غم میں رہتا ہے، کیونکہ حسین کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں تازہ رہتی ہے۔ رہی بات ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، محبت تو ہو جانا تھی۔ سخاوت کی صفت ان میں، عدالت کی صفت ان میں، شجاعت کی صفت ان میں، صبر کی صفت ان میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی صفات حسنہ ہیں جو انسان کو پسند ہوں اور آل رسول کے اندر موجود نہ ہو؟ دشمنوں کے پاس دیکھیں گے صفات رذیلہ بھی ہے، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آیا اخلاق برا تھا، ڈرپوک تھے، لالچی تھے، شکم پرست تھے، مال پرست تھے، شہوت پرست تھے۔ قاضی شریح مال پرست تھا، ابن ملجم شہوت پرست تھا، علی کا دشمن شکم پرست تھا، حکومت پرست تھے، ریاست پرست تھے، لیکن وہ امیر المؤمنین جب تخت حکومت پر پہنچے، ابن عباس کہتا ہے جنگ صفین کا میدان ہے، علی اپنے خیمے کے اندر تھے، اپنی جوتی کو وصلہ لگا رہے تھے، اور وہیں پہ پوچھا ابن عباس بتا علی کی جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ یا علی اس کی کیا قیمت ہے، بازار میں لے جائے تو کوئی خریدے بھی نہ، اتنی جوتی کو ٹاکے لگ چکے ہیں۔ فرمایا ابن عباس یاد رکھنا، کبھی یہ وہم و گمان نہ رکھنا کہ علی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فرمایا تیری حکومت کی قیمت علی کی نظروں میں علی کی جوتی سے بھی کم۔ ایسی ایسی مثالیں دی میرے مولا نے۔ فرمایا وہ حیوان جس کے ناک سے پانی نکلتا ہے اس کی قیمت بھی علی کی نظروں میں زیادہ ہے، تیری حکومت کی قیمت نہیں۔ کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر قلب امیر المؤمنین میں حکومت کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ اگر تخت حکومت پہ آنا بھی چاہتے تھے تو دین خدا کو نافذ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ بارہا منع کیا کہ علی کو نہ لا، کیونکہ تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ دشمن تعریف علی کرتا ہے پر علی کی عدالت سے تنگ ہے، دشمن شجاعت علی کی تعریف کرتا ہے پر حکم علی سے بیدار ہے۔ تبھی فرمایا کہ محبت کرنے
کرنا کمال نہیں ہے، محبت تو دشمن بھی کرتا تھا۔ شیعہ محبت سے آگے ہوتا ہے۔ شیعہ کون؟ جو آل رسول سے مودت کرتا ہے۔ فرمایا فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ محبت بیوی سے کرے، بچے سے کرے، اولاد سے کرے، بدن سے کرے، قبیلے سے کرے، مال و ذات و جات و گاڑی سے کرے۔ فرمایا ان سب سے بھی تو محبت کرتا ہے۔ جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں یہ جذبہ قربانی تیرے وجود میں پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی محبتوں کو جس پہ لٹانا ہے، وہ ہے مودت کا مقام۔ علی تو بڑا بہادر ہے، لیکن جب عدالت کرنے پر آئے تو علی کے دشمن بن گئے۔ مسئلہ عدالت علی سے تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ اب ایک مومن نعرہ لگائے، نعرہ حیدر علی، سب بولیں گے یا علی، کتنا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا، زندگی امیر المؤمنین جیسی زندگی بنانا بڑا مشکل ہے۔ نجاشی صحابی علی رات کو مسجد کی طرف آ رہا تھا، ڈیلی نمازی، پکا نمازی۔ راستے میں آتے آتے کچھ دوستوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اس کو پتا تھا یہ غلط لوگ ہیں، اور علی نے پہلے سے منع کیا تھا کہ غلط دوستوں کی محفل میں نہ بیٹھو، یہ تجھے علی سے دور کر دے گا۔ خلاصتاً تو جملے کہہ رہا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا۔ آپ کی سلیکشن ان آپ کا ریلیشن، آپ کا انتخاب اور آپ کا تعلق، یہ دو چیزیں اگر اچھی تو بندہ اچھا، یہ دو چیزیں بری تو بندہ کام سے گیا۔ غلط دوست، غلط رشتہ، غلط تعلق انسان کو خراب کرتا ہے۔ دوسرا امیر نے کہا کہ سن، شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ شیطان کم سے شروع کرتا ہے، کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کے غلط دوست نے کہا چل، شرابی تھے، اس نے کہا تمہاری محفل گندی ہے، کہا آجا تھوڑی دیر بیٹھ جانا، کس نے کہا تو بھی پیے، بیٹھ جانا۔ چلا گیا، علی کی بات نہ سنی۔ نجاشی بیٹھا دوستوں کی محفل میں، انہوں نے کہا تھوڑا پی لے۔ تھوڑے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ پلایا، دو گھونٹ آئے، تین گھونٹ آئے، یہاں تک کہ پیتا گیا، مست ہوا۔ جتنے لوگ سگریٹ کے عادی ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے شروعات کب ہوئی تھی؟ کم سے کوئی دوست، کوئی سنگت، کوئی یاری، کوئی ہاسٹل میں، کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں، اب ایک پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا، شیطان تھوڑے سے شروع کرتا ہے۔ آج دن میں ایک ڈبی بندہ ختم کرتا ہے، تھوڑے سے شروع ہوتا ہے، لیکن تھوڑے پہ چھوڑتا نہیں ہے، تھوڑا 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 کر کے بندے کو دشمن خدا بناتا ہے۔ تھوڑا 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 کر کے لشکر کا سالار ہے امام حسن کے، تھوڑا تھوڑا کر کے امیر شام نے اتنی لالچ دی، وہاں پہ چلا گیا۔ علی کی بات نہ سنی، شراب پی کے بازار میں مست ہو کر آیا، لوگوں نے پکڑا، امیر المومنین کی خدمت میں لائے۔ امام نے کہا شراب پیے، مستی کیے، اوپر سے باہر آئے، پی ہوتی کمرے میں بندہ بند ہوتا، کسی کو تیرے گناہ کا پتہ نہ لگتا، تو جانے تیرا رب جانے، لیکن علنی گناہ ہو گیا ہے، مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ امام نے کہا سزا دوں گا، لوگوں نے کہا علی اپنا ہے چھوڑ دو۔ امام نے فرمایا وہ امام کا اسناد جو عدالت غیروں کے لیے تو کرے پر اپنوں کے لیے نہ کرے۔ آج کل ہمارے شاعرین بڑی شاعری کرتے ہیں، قبر پہ جائیں گے، منکر و نکیر سوال کریں گے، میں نعرہ حیدر ہی مار کے چلا جاؤں گا۔ بھائی کوئی ابا کا گھر ہے تو نعرہ حیدر ہی مار کے چلا جائے گا؟ عدالت ہے امیر المومنین۔ اور یہ بات کہ تو جن کے سامنے نعرہ مارے گا منکر و نکیر، کیا وہ علی کو نہیں مانتے؟
وہ تجھ سے بڑے مولائی ہیں، وہ تجھ سے بڑے نعرے مارنے والے ہیں، وہ تجھ سے بڑا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ عدالت امیر المومنین کا کیا ہوگا؟ نجاشی علی کا ماننے والا، لیکن امام نے کہا وہ امام کیسا جو عدالت نافذ نہ کرے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ علی غیروں کو سزا دیتا ہے، اپنوں کو نہیں دیتا؟ کہ نہیں، برملا سب کے سامنے سزا دوں گا۔ امیر المومنین نے سے 100 کوڑے مارے۔ کل جب ہوش آیا نا اس کو اور پیڑ دیکھی کونوں سے لال ہے، تو لوگوں نے کہا علی نے تیری بڑی بے عزتی کی ہے، تو اپنا تھا تجھے چھوڑ دیتا۔ یہ ناراض ہوا امیر المومنین سے، کس وجہ سے علی کا دشمن بنا؟ عدالت علی کی وجہ سے، اور چلا گیا امیر شام کے لشکر میں اور دشمن امیر المومنین میں۔ تو علی تب تک اچھے نہ لگے جب تک یہ سمجھو علی مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ عدالت امیر المومنین کا۔ دوسری طرف ایک کالا حبشی غلام آیا علی کے پاس، علی میں اقرار کر رہا ہوں میں نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا دیکھ 3 بار اقرار کرے گا سزا دینی پڑے گی، ابھی تیرے اوپر کوئی گواہ نہیں آیا، جا ازالہ کر، جا توبہ کر، جا معافی مانگ کر۔ نہیں، علی اقرار کر رہا ہوں چوری کی ہے، علی اقرار کر رہا ہوں چوری کی۔ امام نے کہا 3 بار بول دیا، اب سزا دینی پڑی۔ یہ بھی عاشق علی تھا۔ امام نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر اس کی انگلیوں کو اپنی تلوار سے کیا کیا؟ کاٹ لیا۔ رو رہا تھا، کٹی انگلیاں ہاتھ میں لے کر بازار میں جا رہا تھا۔ کسی منافق کی نگاہ پڑی، وہ جانتا تھا یہ علی کے فضائل بہت پڑھتا ہے، قصیدے بہت پڑھتا ہے۔ کہنے لگا ارے تو علی کے قصیدے پڑھتا، اس کو تنگ کرنے لگا، تو علی کے قصیدے پڑھتا، علی نے تیری انگلیاں کاٹنی۔ جب اسے بار بار تانے دینے لگا، اس نے وہی کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لی، کہا جانتے ہو کس نے میری انگلیاں کاٹی ہے؟ جس کی عدالت کا معیار یہ ہے، جو اپنوں اور غیروں کو نہیں دیکھتا، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو بابائے حسنین ہے، جو قصیم النار والجنت ہے، جو باب مدینۃ علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہی منافق پھر دوڑا مسجد میں آیا، علی تو نے انگلیاں کاٹی ہیں۔ اب مولا کو تنگ کرنے لگا کہ علی جس کی تو نے انگلیاں کاٹی ہیں، کوئی بندہ تیرے فضائل پڑھ رہا ہے، علی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے فضائل پڑھنے والا اور اسی کی تم نے انگلیاں کاٹ لی۔ میں نے کہا نا کربلا میں اور نے جب غلطی مانی تھی تو حسین نے کہا تھا بھیا اور میرے سینے سے لگ جا۔ اس نے غلطی کا اقرار کیا، سزا ملی، لیکن علی کے در سے دور نہ ہوا۔ یہاں امام علی نے فرمایا حسن اٹھ، ہاتھی امکل اسود، جا اپنے کالے چچا کو لے کر آ۔ آزماتے ہیں پہلے کہ یہ نہیں صرف علی کی عطا پہ خوش ہوتا ہے، علی کی سزا پہ بھی خوش ہے کہ نہیں؟ اگر عادل مانتا ہے تو ہمارے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرے گا۔ امام حسن گئے، اس کو بازار سے پکڑ کے لے کر آئے، ہاتھوں میں کٹی ہوئی انگلیاں تھیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امام نے کہا بھائی حق میں کیا سن رہا ہوں کہ تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہاں علی بن ابی طالب، لوگ تنگ کر رہے ہیں کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں میں خود کو آپ کے در سے دور کر لوں۔ امام نے کہا تو عجیب ہے، میں نے دوسروں کو سزائیں دی، وہ علی کے در سے دور ہو گئے۔ ارے تیری انگلیاں تک میں نے کاٹ دی ہیں، اتنی سخت سزا دی ہے اور پھر بھی علی کے فضائل پڑھ رہے ہو۔ اس وقت بے صاف کا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ امیر المؤمنین قد خالط حبک لحمی و دمی، مولا تیری محبت کو خدا نے میرے خون اور گوشت میں ملا دیا ہے، اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں میرے در سے دور نہیں جاؤں گا۔ امام نے کہا میرے قریب آ۔ اب جب قریب آیا، لعاب دہن سے ہاتھوں کو علی نے مس کیا، کہ وہ سزا دی تھی کیونکہ مجرم تھا، اب تو میرا شیعہ بنا ہے، علی جزا دے کے تیری انگلیوں کو پھر سے ملا دے۔ اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ کسی شیعہ نے کہا نا مولانا رمضان میں 3-4 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں تو واقعاً مخالف مولانا تو شیعہ نہیں، وہ اتنے فضائل علی پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے وہ شیعہ۔ قاری حنیف کتنے فضائل پڑھتا ہے مولا علی، کہ ہمارے اپنے بھی اتنے نہیں پڑھتے جتنا وہ پڑھتے ہیں۔ کہ پھر فرق کیا ہوا؟ وہ اپنے مولوی پہ تھوڑا غصہ کر رہا تھا، مولانا وہ نہیں پڑھ رہا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا۔ میرا فرق یہ ہے وہ علی کو مانتا ہے، یہ علی کی مانتا ہے۔
میں نے کہا قاری حنیف قریشی اتنے فضائل پڑھنے کے بعد پوچھو گے نا چاروں میں افضل کون ہے، کہے گا علی چوتھے پر ہے۔ یہ جو بیٹھائی علی کو پہلا مانتا ہے، افضلیت میں رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہے، کہتے بھی علم میں سب سے آگے، زہد میں سب سے آگے، تقویٰ میں سب سے آگے، شجاعت میں سب سے آگے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر چار پر بھی لا دیتے ہیں۔ یہ عقل جو خدا نے تمہیں دی ہے کہ صحیح کو صحیح شناخت کرنا، در علی کا غلام بننا، کہ نہ صرف علی کو ماننا، وہی علی امیر المومنین کہیں کہ میں رسول کا نمائندہ، اس بات کو نہیں مانتے۔ وہی علی اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں جو بولتے ہیں اسے علی کی تعریف کیے جا رہے ہیں، لیکن جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں بندہ اسے نہ مانے۔ تو یہ فرق شیعہ اور غیر شیعہ ہے۔ شیعہ علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے۔ فرما آپ مجلس حسین آ کے ہور پر، امام کا کام ہے تیرے دل میں چنگاری کو لگانا۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ طاقت اور توانائی ہے کہ وہ حسینی بنے تو محال ہے کہ اہل بیت اسے ہدایت دے۔ ہور کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ حسینی بنے۔ ایک جملہ امام حسین نے بولا، سوئے ہوئے ہور کو حسین نے بیدار کر دیا۔ سخلت کا امو کا ہور، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھی ہوئے۔ یہاں تک ہر کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ راستہ روکا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، یہاں پہ امام نے کہا تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ یہاں تک ہر کو نہیں تھا پتا میں کس کا راستہ روکا۔ اب کہنا چاہ رہا تھا جو حسین نے ہر کو کہا تھا۔ جب کہنا چاہا تو زبان پہ گویا تالا لگا، فوراً بولا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے۔ بس امام نے اسے بتا دیا کہ دیکھ تو کس کے مقابلے میں۔ شب عاشور پوری رات سوچتا رہا، اے ہور جس حسین کو زبان سے ایک جملہ بول نہیں سکتے، اس حسین کے بچوں کو یتیم کیسے کرو گے؟ اور قیامت کے دن اگر نبی کی بیٹی تیرے سامنے کھڑی ہو جائے، پوچھے کہ میرے حسین نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ احساس ہوا غلطی ہوئی۔ فرمایا مومن وہ ہے جس سے اپنی غلطی کا احساس ہو، فوراً غلطی کو سدھارے۔ اپنی گناہ اپنی عادتوں کا احساس ہو، فوراً اسے کیا کرے؟ صحیح کرے۔ پھر فرماتے تو ایک قدم ہم 10 قدم تیری طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور صبح ہوئی، بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، بھائی کو لیا، خیمہ حسین کی طرف۔ آدھا راستہ گھوڑے پر گیا تاکہ ابن سعد کو پتہ نہ چلے، وہ یہ سمجھے کہ جنگ شروع کر دی ہے اور نے۔ آدھے راستے کے بعد اترا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، غلام کو کہا ہاتھوں میں رسی باندھ، کچھ روایات میں ہاتھ پہ قرآن رکھا، خیمہ حسین کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب نظر نہیں آ رہا، ایک طرف بھائی، دوسری طرف بیٹا، پیچھے غلام، تینوں کو کہنے لگا دیکھو جب حسین سامنے آئے نا بس مجھے اشارہ کر دینا، بتا دینا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کا کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں بابا، عباس استقبال کے لیے آیا۔ بھائی نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کا کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں علی اکبر استقبال کے لیے آیا۔ ایک مرتبہ تینوں نے فریاد دی اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے آ گئے۔ اگر توبہ کر کے ان کے در پہ بندہ جائے، دشمنی تو نہیں ہے نا اہل بیت کی، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بندے کو کیا ملے؟ ہدایت ملے۔ اپنے ہاتھوں سے ہر کی رسیاں کھولی، ہر ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی؟ کہنے لگا مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی آپ کے گھوڑے کی فرس لجاؤں میں فرس نہ پڑتی۔ آنکھوں سے پٹی اتاری اور آنکھیں کیوں بن کے مولا کاش اندھا ہو جاتا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ ادب کا مقام یہ تھا، حسین نے بھیا کے سینے سے لگائے، پھر بھی روئے جائے اور اب تو بس کر دے۔ حسین نے معاف کر دیا،
رو کے کہنے لگا مولا اجازت ہو تو زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگو۔ بیدار ہو گیا نا کہ تو نے کس کا راستہ بتایا؟ پہلے بے ادب تھا اب با ادب بنا۔ احساس ہوا کہ اور اس گھرانے کا اخلاق ایک ہے، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ حسین نے معاف کیا ہے تو کہیں میری بہن ناراض ہوگی بیٹی نہیں ہو رہا۔ جب حسین نے کیا تو سب نے معاف کیا کہ مولا جانتا ہوں لیکن پھر بھی اجازت چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ جب کہہ رہا ہوں سب نے معاف کر دیا۔ کہتا مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا نا ان گنہگار کانوں نے کچھ ہماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز سنی۔ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ جب اتنا ادب کیا اور نے زہرا کا اور زہرا کی بیٹیوں کو، یہ رتبہ کربلا کے کسی صحابی شہید کو نہیں ملا جو اور کو ملا۔ جاتے جاتے حسین نے اس کے ماتھے پہ زہرا کا رومال باندھ دیا۔ کہا اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا میری اماں کی نشانی تیرے سر پر ہوگی۔ یہی دکھ کھاتا تھا اہل بیت کو کہ ایک تو وہ تھا جس نے زباناً یہ جرأت نہ کی کہ سیدہ کو کچھ کہے، لیکن کچھ اتنے بے حیا تھے جنہوں نے مدینے میں دروازے کو آگ بھی لگایا، سیدہ کی پسلیاں بھی توڑی۔ میں نے کہا نا شیطان کم سے شروع کرتا ہے، کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ بے ادبی مدینے سے شروع ہوئی کربلا تک پہنچی اور حسین کے خیموں کو لوٹا گیا۔ امام زین العابدین فرماتے زخموں سے چور تھا میرا بابا، اور جب اس لئی نے آواز دی نا کہ خیموں کو آگ لگاؤ اتنی تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف کے باوجود میرا بابا گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا، فریادیں کرتا تھا اینا اینا اخی عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا حبیب ابن مطہر، اینا مسلم ابن انسجا، اے میرے شیرو کہاں ہو؟ کہ جب کوئی آواز نہیں آئی نا تو کہنے لگا میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، سیدانیوں کے خیموں کو اتنا کریم مولا ہے۔ کسی مومن نے کہا مولا پیسہ نہیں تیری کربلا نہیں آ سکتا، مر جاؤں گا ملائک کہیں گے ایک حسین کی زیارت لے کر نہیں آیا، خواب کے عالم میں آ کے بولا ہے مومن آ سکتے ہو تو آ لیکن نہیں آ سکتے، میں نے اپنی ثواب زیارت سے تجھے محروم نہیں کیا، میں کریم ہوں کہ خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو، خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ کہتے کہ ایک نشانی ہے اگر مجھ حسین کو سلام کرو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ کریم ہے آغا گلپائگانی بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا ایک دن زندگی ملے آپ کیا کرو گے؟ ایک دن دنیا میں پلٹ آؤ۔ کہتا بیٹا ایک دن بھی ملا نا امام رضا کی زیارت پہ جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا تو نہیں جانتا، اگر 50 بار رضا کی زیارت پہ گیا تھا ہر زیارت کے بدلے 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے، ایسا قریب گھرانہ کہاں ملے؟ یہ مت سمجھو ان آنسوؤں کا اس دنیا کا کوئی صلہ نہیں ہے، یہ صلہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ قدر ہوگی کہ یہ وقت جو ہم نے ذکر حسین میں اپنی اصلاح کے لیے گزارا، نیت خلوص کے ساتھ آئے، اس کا اجر خدا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، اپنے آقا کو سلام کریں تاکہ سلام سے ثواب زیارت امام حسین بھی حاصل کریں۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، کم از کم اپنی زبانوں سے حسین کا نام پکارے تاکہ سیدہ ہم سب کو اجر زیارت حسین عطا کریں۔ السلام
حسین کی صدا وعلا صحابہ سب مل کے سلام علی حسین وعلا میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ بڑا ارمان تھا عباس کو زینب کی چادر پہ جب کسی شہید کا لاش آیا خیمے میں آتا تھا بیویاں دوڑی دوڑی بی بی زینب کے پاس آتے تھے بی بی ہمارا کیا ہوگا زینب کہتی تھی جب تک عباس زندہ ہے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بڑی امیدیں تھی سکینہ کو تبھی جب خبر پہنچی غازی عباس شہید ہو گئے یہ 4 سال بچی فریادیں کر کے کہنے لگی چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گے چچا غازی عباس امام حسین کے پاس کہنے لگے مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھے نہیں جاتے مولا اجازت دے پانی لے کر امام نے فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا ناز اگر زینب اجازت دیں تو چلے جانا سیدھا بی بی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے روکے کہنے لگے آقا دادی غلام ملنا چاہتا ہے بی بی زینب نے اجازت دی سانوں میں ادب لگا کے بیٹھ گئے بڑی حسرت سے بی بی زینب غازی کے چہرے کو دیکھنے لگی کہنے لگی عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو میں تجھے روکوں گی لیکن عباس زینب کی کچھ باتیں سنتا تھا جی میری آقا تھا عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا بابا نے فرمایا حسین رات ہونے دے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے دے پھر میری بیٹیوں کا قافلہ لانا عباس رات ہو گئی بازار بند ہو گئے خود میرا بابا علی میرے استقبال کے لیے آیا میرے اونٹ کی مہار کو تھام کے چلنے لگے تھوڑی دیر سواری چلی تھی بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹایا عباس میں نے پردہ ہٹایا کہنے لگے زینب غور سے دیکھا یہ کوفے کا
تب بھی میرے سمجھ میں نہیں آئے. سواری تھوڑا آگے بڑھے. پھر بابا نے سواری کو روکا. پھر کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہنے لگے زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میں نے کہا بابا بازار زینب کو کیوں دکھا رہے ہو؟ بابا چوک بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ عباس بابا نے میری سواری بٹھائی. ایک مرتبہ دارو قطار رونے لگے. کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے. کبھی میرا سر چومنے لگے. روکے گا زینب یہی بازار ہوگا. وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر میں جانار نہیں ہوگے. عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میں نے کہا بابا امام ہے علم غیب جانتے. بابا میں اعتراض کرنا نہیں چاہتی لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیں. اچھی زینب او بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی بھی ہے. اللہ نے حسین جیسا حسن جیسا عباس جیسا بھائی دیا. سنو گے عباس بابا نے کیا کہا؟ روکے کہنے لگے زینب حسن نہ رہیں گے حسین نہ رہیں گے. کہتی عباس جب تک تو ہے. زینب کو بڑا آسرا تھا. اب سنیں گے زینب نے عباس سے کیسے خدا حافظ کیا. روکے گا عباس کھڑا ہو جا. غازی کھڑے ہو گئے. دونوں باہیں غازی کے گلے میں